بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ جل جلالہ و امان والوں کی طرف سے ہماری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے نعمت کے طور پہ آیا ہے۔ آپ دنیا بھر کے معالجوں سے پوچھ لیں، جو بھی خطرناک بیماریاں ہیں، مثلا کینسر ہے، جگر ہے، اور اس کے بعد شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جب وہ جسم کو کھانا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو وہ گلے سڑے حصے کو بھوک کھا لیتی ہے، جس سے کینسر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے۔ یاد رکھیں کہ جسم کے اندر جتنے فاسد اور زہریلے مادے ہیں، آج کل دنیا بھر کے معالج یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جسم کو کم از کم مہینے میں 5-7 دن بھوکا رکھو تو بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جگر جتنا بھی خراب ہو چکا ہو اور لبا جتنا بھی خراب ہو، یہ دونوں صحت مند اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں عام لوگ بے احتیاطیاں بھی اور بے تدبیریاں بھی کتنے کرتے ہیں۔ اگر بے احتیاطی ہو جائے، کہیں غلطی ہو جائے، روزہ افطار کرتے وقت کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4-5 سال سے میں نے میٹھے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پکوڑا اور سموسہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں اگر کوئی آدمی افطاری کے وقت میٹھا پانی بھی پی لیتا ہے، جوس بھی پی لیتا ہے، تھوڑی مقدار میں پکوڑے اور سموسے بھی وہ کھا لیتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ موٹاپا کے لیے آج دنیا میں کتنے جتن کیے جاتے ہیں، ڈائٹنگ ہو رہی ہے۔ یاد رکھے کہ بھوکا رہنے سے کبھی موٹاپا دور نہیں ہوتا۔ شریعت نے جو ہمیں کہا کہ کھانے پینے کے اوقات کو تبدیل کر لو، صبح اور شام کھاؤ، تو اس سے آپ دیکھو گے کہ 1 مہینہ کے بعد صرف کھانے اور پینے کے اوقات کی تبدیلی کی وجہ سے کتنا جو ہے آپ کا موٹاپا دور ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، افطاری کے وقت تو آپ اگر گرم چیزیں کھا بھی لیتے ہو، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، گوشت ہے، پیزا ہے، برگر ہے، ٹکا ہے، کباب ہے، تھوڑی مقدار میں، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کی مہربانی، سحری کے وقت آپ یہ چیزیں نہیں کھاؤ گے۔ یہ چیزیں جب آپ کھاؤ گے تو ان کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جائے گی، آپ کو پیاس محسوس ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا پاکستان میں
کہ جن لوگوں کو شوگر لو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ 3-3 4-4 گھنٹہ کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں۔ اگر یہ وہم آپ پہ مسلط ہے، اس وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے، تو آج سے ہی آپ جب روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ لیکن جہاں تک شوگر کا لو اور زیادہ ہونا، پیاس کا زیادہ لگنا، اس کے لیے آپ صبح سویرے سحری کے وقت اس بقول ثابت 1 سے 2 چمچ 10 سے 20 گرام اور 1 چمچ شہد کا آپ استعمال کر لیں۔ اس بقول ثابت تو ہر جگہ مل جاتا ہے، اور اگر آپ کو شہد نہیں ملتا تو 3-4 کھجوریں کھا لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر لو بھی نہیں ہوگی اور ہائی تو ہونی ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہے تو تیزابیت کے لیے آپ 4 چیزوں کا استعمال، وہ کیا ہے؟ ملٹھی، سونف، ہلدی اور پودینہ۔ مثال کے طور پہ 5-5 تولہ آپ یہ باریک کر کے رکھ لیں، اور کھانا کے بعد صبح کو بھی اور شام کو بھی، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی 1 چائے والا چمچ ٹی اسپون آپ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز تبخیر بھی نہیں ہوگی، تیزابیت بھی نہیں ہوگی، جلن بھی نہیں ہوگی، معدے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، یہ وہ واحد عبادت ہے۔ نمازوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تو یہ گارنٹی نہیں دی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں انسان کو دوں گا۔ تو اللہ کی جزا کیا ہوگی؟ انشاءاللہ علیہ جنت الفردوس، جنت الفردوس کے باغات اور جنت الفردوس کی نعمتیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، قبر کے اندر راحت ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو آپ جنت کے وارث ہوں گے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو وفات پا چکے ہیں، میرے لیے اور مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔